امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان ابھی تک زیر بحث ہے کہ آبنہ ہرمز کو جمعرات تک کھولا جا سکتا ہے، لیکن جمعرات گزر گئی مگر ابھی تک کوئی حتمی اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان مشترکہ اعلامیہ کو ایک حتمی شکل دی جا رہی ہے، بشرطے کہ تیسرا فریق اس میں خلل نہ ڈالے۔ تیسرے فریق سے مراد امریکہ ہے۔ سپاہ پاسداران نے خلیج فارس کی ریاستوں کو وارننگ دی ہے کہ ایران پر کوئی بھی امریکی حملہ ایرانی جوابی کارروائی کو جنم دے گا، جس سے پورے خطے میں توانائی کے انفراسٹرکچر ہدف بنے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آرجے جاوید بھٹی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان ابھی تک زیر بحث ہے کہ آبنہ ہرمز کو جمعرات تک دوبارہ کھولا جا سکتا ہے، لیکن مقررہ وقت گزرنے کے بعد تک کوئی حتمی اعلان نہ ہو سکا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان مجوزہ تجارتی راستے کی جغرافیائی معاملات پر مفاہمت ہو چکی ہے، لیکن ابھی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا اور مشترکہ اعلامیہ کو ایک حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اس میں ایران کے تمام تحفظات کو تسلیم کیا گیا ہے، بشرطے کہ تیسرا فریق اس میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہاں تیسرے فریق سے مراد امریکہ ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پابندیاں ہٹانے کا ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے سے کوئی تعلق نہ ہے، بلکہ یہ اقدام عراقی حکومت کے ساتھ امریکہ کے اپنا انٹریکشن ہے، اس کی وجہ سے کیا گیا۔ میڈیا میں جو قیاس رائیاں چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسلام آباد میں طے پانے والے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک کے آرگنائز کرنے کا سلسلہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے نہ صرف فوجی حملے اور نیول بلاکٹ کیے ہوئے ہیں ایران کا، بلکہ تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر بھی پابندیاں لگا کر ایران کے فروزن ایسٹس تک ایکسس کو بھی روکا ہوا ہے۔ تو ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ حالات کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ایران آبنہ ہرمز میں اپنے انتظامات قائم کرے اور امریکہ کے عملی طور پر اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان مفاہمت ہو رہی ہے، اس کے حتمی ہونے کے بعد بھی آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے الگ سے انتظامات کرنے ہوں گے، جن میں امریکہ کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ یعنی ایران عمان کا معاہدہ خود بخود آبنہ ہرمز کے کھلنے کا سبب نہیں بنے گا۔ اس پس منظر میں رائٹرز کے مطابق سپاہ پاسداران نے خلیج فارس کی ریاستوں کو بھی وارننگ دی ہے کہ ایران پر کوئی بھی حملہ ایرانی جوابی کارروائی کو جنم دے گا، جس سے پورے خطے میں توانائی کے انفراسٹرکچر ہیں وہ اس حملے کا ہدف بنے گے۔ جہاں تک ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایران ابھی تک لبنان میں جنگ بندی کے معاملے سے بھی دستبردار نہیں ہوا اور امریکہ سے بات چیت میں کسی بھی پیش رفت سے پہلے لبنان کے محاذ پر جنگ بندی اور اسرائیلی فوجوں کے انخلاء کے مطالبے پر آج بھی قائم ہے، جبکہ اسی دوران اسرائیل نے دوبارہ سے جنوبی لبنان میں ان علاقوں پر کارروائیاں بھی تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی ایران اور امریکہ کی جنگی کارروائیوں کے دوران ایران کے میزائلوں نے پچھلی 40 روزہ جنگ سے بھی زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی ہے، اس لیے ایران کے لوگ بااعتماد ہو چکے ہیں کہ وہ امریکہ سے لڑ سکتے ہیں اور امریکی ملٹری پلانرز کو بھی ایران کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو چکا ہے۔ ایک ایرانی سورس کے مطابق اگر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر امریکہ عمل درآمد کرنا شروع کر دے تو ایران اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات طے پا سکتے ہیں۔ اس دوران ایرانی ڈپٹی خارجہ نے کہا کہ عمان اور ایران کے درمیان یہ ممکنہ سمجھوتا آبنہ ہرمز کے مکمل کھولنے کے مترادف نہیں ہوگا، بلکہ گزشتہ 60 سال کے روایتی نظام سے ایک نیا اور مختلف ماڈل قائم ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے صاف کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں خطرات کی اصل وجہ امریکہ ہے، وہاں نیول بلاکیڈ امریکہ نے لگایا ہے اور ایران کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ کی مداخلت اور ٹرمپ کی دھمکیوں کی وجہ سے معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب تک واشنگٹن اپنی ہٹ دھرمی جاری رکھے گا آبنہ ہرمز بند رہے گا۔ اس مجوزہ انتظام کے تحت جو کہ عمان اور ایران کے درمیان طے پانے والا ہے، اس کے تحت آبنہ ہرمز میں موجودہ عارضی شمالی اور جنوبی راستوں کو تبدیل کر کے ایک نیا واحد راستہ تجویز کیا گیا جو ایران کے علاقائی پانیوں سے گزرے گا، یعنی جو اسٹریٹ آف ہرمز میں شمالی حصے ہیں وہاں سے گزرے گا، اور یہ انتظام ابتدائی طور پر 2 سے 4 ماہ کے لیے ہوگا۔ تو اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش ایران اور عمان کے درمیان کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ جنگ نے لے رکھی ہے۔ ان کے مطابق جب تک امریکہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا آبنہ ہرمز بند ہی رہے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے کوئی براہ راست
मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, बल्कि तमाम मामलात ओमान जैसे सालिस ममालिक के जरिए चल रहे हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के खुलने का इम्कान अमरीका के अमली इक़दामात पर मुनहसर है। ओमान तवील अरसे से मशरिक़ वुस्ता में एक गैर जानिबदार सालिस के तौर पर जाना जाता रहा है और इसने माजी में 2015 के जो GCPOA जो ईरान का और 5 बड़ी ताकतों के दरमियान जौहरी मंसूबों का मुआहदा तय पाया था, मंजिल तक पहुंचाने में भी अहम किरदार अदा किया था। तो मौजूदा बहरान में ओमान को दोनों फरीक काबिल एतमाद समझते हैं क्योंकि वो दोनों से बात कर सकता है, लेकिन ओमान भी अपनी मईशत और सलामती के बारे में फिक्रमंद है। इसकी बंदरगाहें, तजारत, रोजगार सब खुले रास्तों से वाबस्ता है और वो बंद है। तो ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ की मुश्तरका इंतजामिया के लिए तजवीज़ पेश की है कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया और सिंगापुर के दरमियान आबनाए मलाका के इंतजामी मॉडल पर मबनी है, तो कुछ मगरबी सफारतकार इस बात से भी इनकार करते हैं कि ओमान किसी का साथ दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक मुश्किल दरमियानी रास्ते पर चल रहा है और कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि वो किसी भी ताकत का एजेंट बनने से बच सके। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो ओमान का ईरान से बातचीत का जो मौक़िफ़ है वो सख्त रहा है, तो ये अमेरिका के दबाव की वजह से था। तो मुज़ाकरात का सबसे मुश्किल हिस्सा इंतजामी इख्तियारात और ट्रांजिट फीस का मसला है। ईरान चाहता है कि बाज़ कार्गो पर 5 से 7% तक फीस वसूल करने का इख्तियार उसे हासिल होना चाहिए, जबकि ओमान ने तकरीबन 3% की तजवीज़ दी है, यानी दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश की है। और अमेरिका किसी भी किस्म की लाजमी फीस के खिलाफ है, लेकिन इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। अमेरिका का जो दबाव है तो वो चाहते हैं कि किसी किस्म की फीस नहीं होनी चाहिए। ये दरअसल दबाव ओमान पर है। एक अमेरिकी अहलकार ने कहा कि ईरान गैर माकूल मुतालबात कर रहा है जिन्हें ओमान और अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया, जबकि कतर के मुताबिक मुआहदे का मुसवदा सालसों में गर्दिश कर रहा है और मुज़ाकरात अगले मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। तो ये इख्तलाफ सिर्फ पैसों या रकम या फीस वसूल करने का नहीं बल्कि असूलों का भी है। अमेरिका के हामी लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी एक मुल्क को बैनुल-अक़वामी तजारती रास्ते पर इतना बड़ा इख्तियार मिल जाए तो उसके सियासी और स्ट्रेटेजिक असरात बहुत गहरे हुए। ईरान का कहना है कि उसे मुनासिब ट्रांजिट फीस वसूल करने का हक होना चाहिए। ये कोई नाजायज मुतालबा नहीं है बल्कि इस बात का ऐलान है कि वो अपने इलाके में एक आज़ाद ताकत है और बैरूनी हुक्म की पाबंदी नहीं करेगा।